الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. حاضرین، ابھی ہم لوگ شرک کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، یا اللہ رب العالمین کسی انسان کو کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مصیبت کو اس سے دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جس کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کر رہے ہو، کیا اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس نقصان کو اس سے دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کوئی فائدہ اس کو پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس رحمت کو اس سے روک سکتے ہیں؟ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس حدیث کے اندر جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں کرا پہن کر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس کرے کو اتار کر پھینکو، اور اتنی دور پھینکو کہ دکھائی نہ دے۔ اور اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّكَ لَمُتَّ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، کہ اگر تم اس کے اوپر مر جاتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ مسند احمد میں ہی ایک دوسری روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعا فلا ودع اللہ لہ، کہ جس شخص نے تمیمہ لٹکایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کو کبھی تمام نہیں کرے گا، ومن تعلق ودعا، اور جس شخص نے کوئی سیپ لٹکائی فلا ودع اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ اس حدیث کے اندر من تعلق تمیمتن، تمیمہ دراصل کہتے ہیں سیپ یا موتی وغیرہ کی کوئی چیز، یا پھر امام منذری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمیمہ اس کو کہا جاتا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے پر کوئی چیز لکھ کر گلے میں لٹکانا یا بازو میں لٹکانا، اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اور تمیمہ کا معنی ہوتا ہے کہ مکمل شفا، یعنی مکمل دوا اور مکمل شفا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمتن، جس شخص نے کوئی تمیمہ لٹکایا، یعنی کوئی تعویذ لٹکائی، کوئی موتی کا ہار لٹکایا، کوئی جانور کا دانت لٹکایا، چاہے دکانوں مکان کو برائی سے بچانے کے لیے، دکانوں مکان کو نظر بد سے بچانے کے لیے گدھے کا سر لا کر رکھ دیا، اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر کوئی شخص لٹکاتا ہے فلا اتم اللہ لہ، تو اس شخص کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ آپ نے کہا فلا اتم اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کے اس عقیدے کو اور اس کے اس لٹکانے کو، جو تمیمہ جس عقیدے سے اس نے لٹکایا ہے، فلا اتم اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس شخص کو کبھی اس چیز کے اندر قبول نہیں کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کے مراد کو کبھی پورا نہیں کرے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، اس چیز کے اندر، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو لوگ نفع حاصل کرنے کے لیے اور نظر بد سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنی مال کو اور اپنی جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو چیز حرام ہے،
کیونکہ جس چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز حرام ہے. اور یہ حرام ایسا ویسا حرام نہیں، جس طرح شراب پینا حرام ہے اس طرح کا یہ حرام نہیں ہے، گالی بکنا حرام ہے اس طرح کا یہ حرام نہیں ہے، چوری کرنا حرام ہے اس طرح کا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ حرام وہ حرام ہے جو آپ کو شرک تک لے جائے گی. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا، جس شخص نے کوئی تعویذ لٹکائی، اس نے شرکیہ کام کیا، اس نے شرک کر لیا. اور اس سے پہلے والی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان اسی کے اوپر مر جائے ما افلحت ابدا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد حدیث کا دوسرا ٹکڑا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، جس شخص نے ودع کہتے ہیں وہ سفید چیز کوئی ہوتی ہے جو سمندر سے نکلتی ہے، چاہے وہ گھونگا کی طرح ہو، چاہے وہ موتی کی طرح ہو، چاہے اور بھی کسی طرح کی چیز ہے، وہ سمندر سے نکلتی ہے. اور اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، چاہے بازو میں باندھ دیا کرتے تھے. تو اور ودع کا اصل معنی سکون کا ہوتا ہے، سکون کی وجہ سے، آرام کی وجہ سے، سکون و آرام کی وجہ سے اس کو وہ لوگ اپنے بچے کے گردے میں لٹکایا کرتے تھے. اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، جس شخص نے ودع لٹکایا، یعنی جس شخص نے کوئی سیپ لٹکائی، کوئی سفید چیز لٹکائی، فلا ودع اللہ له، اللہ رب العالمین اس کو کبھی سکون نہیں دے. اور یہ بد دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بیماری میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بیماری میں ڈالا، اور اس شخص نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو دعائیں ہیں اور جو جائز طریقے ہیں علاج کے، ان دعاؤں کو چھوڑ کر، ان جائز طریقوں کو چھوڑ کر ان طریقوں کو اپنایا جو طریقہ جائز نہیں ہے. یعنی جس طریقے کو استعمال کر کے، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، قرآنی آیات کی دعائیں ہیں، اسی طرح احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دعا آپ پڑھیے تو آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. قرآن کی چند آیتیں ہیں، قرآن کی چند صورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کا ایک نام شفا بھی رکھا گیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. اسی طرح سے جو جائز طریقے ہیں جیسے ادویات ہیں، دوائیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس نے ایسی راہ اپنا لی، ایسا راستہ اپنا لیا جو راستہ انسان کو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے سے دور کرتا ہے. ومن يتوکل علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، جس آیت کے اندر کہا گیا کہ بھروسہ کرنے والے جو مومنون ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ان لوگ اس آیت کی روشنی میں وہ جو چیز ہے وہ انسان کو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے سے دور کر دیتا ہے، اور وہ حرام طریقہ ہے. اس لیے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا، جس شخص نے کوئی تعویذ لٹکائی، اس شخص نے شرک کر لیا. اور یہ شرک جان لیجئے، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، روئے زمین پر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو آپ سنتے آ رہے ہیں. ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، 10 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک جماعت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث کے راوی بھی غالباً عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. آپ 9 لوگوں سے بیعت کرتے ہیں، ایک آدمی سے نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کر لیا، ایک سے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہے، یعنی اس نے تعویذ لٹکائی ہوئی ہے، چاہے وہ ہاتھ میں ہو چاہے وہ گلے میں ہو، اس نے تعویذ لٹکائی، اس لیے میں نے بیعت نہیں کیا ان سے. وہ شخص اسی وقت تعویذ کو کاٹتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، جو تعویذ لٹکانا اور جو دوسری طرح کی چیزیں ہیں، چاہے وہ سیپ ہو، دھاگا ہو، چاہے وہ کسی بھی جانور کا دانت ہو، کسی بھی طرح کی چیز، وہ اگر انسان لٹکاتا ہے تو کیا اس انسان کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا. اور اگر وہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین شفا دے گا تو یہ بھی حرام ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے شفا کا دوسرا ذریعہ بتایا ہے. اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ قرآنی آیات بتائی ہیں، دعائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہے، جو قرآنی آیات کے اندر موجود ہے.
اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پڑھتا ہے انسان، اور اگر کوئی چیز اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ انسان حرام کام کر رہا ہے، اور وہ حرام کام اس انسان کی بیماری کو دور نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ کر دے گا۔ اس کے بعد اسی باب کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا دیکھا، وہ شخص بخار کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس بیمار نے یہ جواب دیا کہ کسی شخص نے اس دھاگے کو دم کر کے میرے اوپر لٹکا دیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقطعہ، یعنی اس کو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹ دیا اور کہا کہ اگر تم اس کے اوپر مر جاتے تو میں تمہارے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کو کہنے کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ دلیل پکڑی کہ بخار کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے دھاگا باندھنا، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی تعویذ لٹکانا، چاہے وہ گڈھے باندھ کر ہو، چاہے وہ پھونک کر ہو، چاہے بھی کسی بھی طرح سے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اس کو غور کیجیے اور اس کو سمجھیے، اور اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھیے، آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آج کل خاص طور سے آج کل معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں فیشن کے طور پر اپنے پیر میں کالا دھاگا باندھی ہوتی ہیں۔ اب غور کیجیے گا، اپنے گلے میں کالا دھاگا باندھی ہوتی ہیں، اور نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے، کسی کا جواب یہ ہوگا کہ پیر درد ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں، کسی کا جواب یہ ہوگا کہ فیشن کے لیے کرتے ہیں۔ فیشن کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے، فیشن کے لیے بھی کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیر میں دھاگا اس لیے باندھے ہوا ہے کہ اس کو اس سے شفا ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کا بھی عقیدہ خراب ہو جائے اور آپ کی وجہ سے وہ شخص بھی تعویذ لٹکانا شروع کر دیں۔ اور آپ یقین مانیے، میں اپنی اس عمر کے اندر، میں اپنا تجربے کی میں بات کہہ رہا ہوں، وہ درس ختم ہو چکا ہے، میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک تقریباً 15 سے 20 تعویذ کھولی ہیں، جو گلے میں بچے لٹکایا کرتے ہیں، 15 سے 20 تعویذ تقریباً میں نے کھولی ہیں۔ ان تمام تعویذات کے اندر سوائے شرکیہ جملہ کے اور کچھ نہیں پایا ہے، اور سوائے پتھر کے، اور جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں، وہ چیزیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ بعض تعویذات تو ہمیں ایسے ملی کہ کاغذ پر صرف خوشبو ہی سب طرف لکھا ہوا تھا۔ بعض کاغذات ایسے ملی جس پر شرکیہ جملات تھے، یا غوث مدد، یا خواجہ مدد، اس طرح کے جملے تھے ایسے تعویذات کے اوپر۔ اور بعض تعویذ تو ایسے ملے جس کے اوپر سور کے نام لکھے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، جس کو عربی میں خنزیر کہتے ہیں، اس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب ذرا دیکھیں کہ انسان کہاں جا رہا ہے، اور انسان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے، کہ انسان اللہ رب العالمین پر جب بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا من تعلق تمیمۃ فلا تم اللہ لہ، جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے اللہ رب العالمین اس مراد کو کبھی پورا نہیں کرے گا، اور وہ انسان شرکیہ کام کرتا ہے۔ اگر تعویذ لٹکاتے ہوئے ہم مر گئے، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ موت کے وقت اگر ہمیں سمجھ میں آ جا رہی ہے، اس تعویذ کو اگر ہم نکال کر پھینک رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے رہے ہیں، اس کے بعد ہماری موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اسی کے اوپر ہماری موت ہو گئی، آپ گھروں کے اندر جائیے، اگر کسی کے گلے میں تعویذ ہے، اس تعویذ کو آپ کھول کر دیکھیے، اور آپ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ جس مولوی سے آپ تعویذ لیں گے وہ آپ کو دھمکائے گا، بھوا اس کو کھولو گے نہیں پاگل ہو جاؤ گے، اس کو کھولو گے نہیں دماغ خراب ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو کھولو گے نہیں جنات تمہارے اوپر آ جائے گا، بہت ساری چیزوں کے ذریعے آپ کو ڈرایا جائے گا۔ لیکن آپ اس کو کھول کے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کس کس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا سماج ہے، مومن کا سماج ہے، مسلمانوں کا سماج ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس کے باوجود مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، مسلمان لڑکیوں اور مسلمان لڑکوں کا یہ حال ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ رب العالمین سے ہٹ کر کسی غیر کی طرف جا چکا ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ کتنا بھی چاہ لیں، کتنا بھی دعا تعویذ آپ کروا لیں، اگر وہ دعا تعویذ غیر شرعی ہے، اگر اس کا وہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کے لیے شفا کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کیجیے،
اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھ، تو لاکھ بیماری دے ہم بھروسہ صرف اور صرف تیرے اوپر کریں گے، اور شیطان کے وساوس سے، شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ شیطان آپ کو ورغلائے گا، شیطان آپ کو احساس دلائے گا فلاں جگہ پہ فلاں بابا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں مولوی ہے، چلے جاؤ وہاں شفا ہو جائے گی۔ شیطان آپ کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا، کسی اور شخص کے ذریعے آپ کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ توحید والے ہوئے، اگر آپ کا ایمان مکمل اللہ رب العالمین پر ہوا، انشاءاللہ العزیز آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ لیکن جہاں ایمان کے اندر کمزوری آئے گی، چونکہ انسان اس وقت گھبرانا ہوا ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں بہت زیادہ بیمار چل رہی ہیں، بہت ساری جگہوں سے ہم نے علاج کرا لیا ہے، بہت ساری دعائیں ہم نے کرا لی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ٹھیک نہیں ہو پاتی ہیں، تو انسان کے ایمان کے اندر تھوڑی سی خرابی آ جاتی ہے، تھوڑا سا وسوسہ انسان کے ایمان کے اندر آتا ہے، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں بابا ہے تم وہاں جاؤ گے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جاتے بھی ہیں لوگ، چند لمحے کے لیے شیطان اس انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہاں اب ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن قسم اللہ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ چند لمحے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو آزمانے کے لیے آپ کی بیماری کو دور کر دے گا، اس کے بعد دیکھے گا کہ اس کا ایمان ابھی کہاں پر ہے، وہی شرک کرنے والی جگہ پر ہے، یا اس کا ایمان اللہ رب العالمین پر ابھی باقی ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے آپ کے اولاد میں ہوں، چاہے آپ کی بیوی میں ہوں، چاہے آپ کے ماں باپ میں ہوں، ان چیزوں کو جائیے اور ابھی کاٹ کر پھینکیے، چونکہ صرف سیکھ لینا، صرف سمجھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے سمجھ لیا ہے، اگر ہمارا ایمان مکمل اللہ رب العالمین پر ہے، تو ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں، اور ہم اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔